بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ چونکہ کیڑے نکالنے والے جو ہے نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دلائل کو ایک طرف رکھو، کچھ نہ کچھ الٹے سوالات پوچھ کے کنفیوژن میں ڈال دو۔ تو فوراً یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا جب قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ جمع ہوں گے، حساب ہوگا، وہ کب ہوگا؟ ڈیٹ بتائیں، اس کی ڈیٹ کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم کیوں بتائیں؟ کسی چیز کی تاریخ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا دن واقع ہوگا ہی نہیں، مصلحت ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا، اے موسیٰ قیامت آئے گی لیکن اس کا ٹائم اور وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا میں۔ اسی اللہ کی مرضی ہے، نہیں بتایا اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی آپ سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ٹائم بتاؤ کب آئے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اگر میں نے قیامت لانی ہوتی تو میں بتاتا، لانے والا اللہ ہے، وہ نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتاؤں تمہیں بھائی؟ کیسی صاف باتیں ہیں نا۔ اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے، معاذ اللہ، تو بتا دیتے فلاں تاریخ کو آئے گی، 100 سال کے بعد آئے گی۔ آپ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر تو میں بھی چلا جاؤں، یہ بھی چلیں گے، تو بھائی جو جھوٹا نبی ہوتا ہے کہہ رہے میری دکانداری تو چلی جائے گی نا، باقی لوگ بھاڑ میں جو مرضی کریں، بھاڑ میں جائیں، مجھے اس سے کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کچھ بھی کہتے چلو میں 100 سال کے بعد کا ٹائم بتا دیتا ہوں، اور 100 سال سے پہلے تو ہم بھی چلے جائیں گے، یہ سارے دنیا سے چلے جائیں گے۔ بعد والے اگر مجھے جھوٹا سمجھتے بھی ہیں تو جب دنیا سے میں چلا ہی گیا تو میں نے جو مالی جو مفاد حاصل کرنے تھے، عزت حاصل کرنی تھی، پیسہ حاصل کرنا تھا، خواہشات پوری کرنی تھی، میرے تو مزے ہو ہی جائیں گے نا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اتنا بڑا جھوٹ، وہ جھوٹی تاریخ گھڑ کے کیوں نہیں بیان کر سکتا بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ وہ جھوٹی تاریخ بیان کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا، لیکن نہ، جب سورج گرہن ہوا نا نبی کے دور میں، تو عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو چاند اور سورج اس وقت گرہن ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اسی دن نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اور چاند یا سورج گرہن ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے چاند گرہن ہوا؟ آپ نے فرمایا نا 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 نا، سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے آیات، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو فوراً کیا کہتا؟ ہاں دیکھو میں بڑا آدمی ہوں اور بڑی شخصیت کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ سورج گرہن اسی کی علامت ہے، آدھے عرب اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جھوٹا نبی ہونا کہ فوراً ان چیزوں کو کیش کرائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی زندگی اور موت سے تعلق نہیں، اللہ کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح ہمارے نبی نے کہہ دیا مجھے قیامت کی تاریخ معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ۔ انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو صرف ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں اللہ تم سے سوال پوچھے گا، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوگے۔